अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज मैं स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्रक पर हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें बिलावल भुट्टो के साथ की जाएँ। बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो साहब वक्त देने का। कैसा जा रहा है लॉन्ग मार्च आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम 27 फरवरी पे निकले कराची से, आज 8 तारीख पे हम लाहौर में दाखिल हुए हैं। ऐसा एक जगह ही नहीं रहा है जहाँ पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा तादाद में बाहर नहीं निकला हमारा इस्तकबाल की। हर जगह पे जोश जज्बा एक्साइटमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का ये काफ़िला का इस्तकबाल किया और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम अपना मकसद में कामयाब हों। कितने पर उम्मीद है कि आप इमरान खान को हटा देंगे? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है कि लॉन्ग मार्चेस से हुकूमतें नहीं जाया करती। मोहतरमा शहीद ने किया था, जो जिनको आप कहते हैं पहले वाले सिलेक्टेड, पुराने सिलेक्टेड, तो तब भी 58-2B का हथियार था, वो इस्तेमाल हुआ था। अब आप लॉन्ग मार्च के ज़रिए उम्मीद हैं, तहरीक अदम एतमाद मोहतरमा शहीद के खिलाफ आई थी, वो भी कामयाब नहीं हुई थी। कितने पर उम्मीद हैं आप इस सारे अपने मोमेंटम से? सियासत में आपने तो कोशिश करना पड़ता है, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है। मगर हमने इस मुल्क का सबसे बड़ा एक सियासी तहरीक चलाए हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, नाजायज़ नालायक नाअहल की हुकूमत के ख़िलाफ़, मगर अदम एतमाद के हक़ में भी। और उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब होंगे। हम बार बार कोशिश करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस हुकूमत का बंदोबस्त नहीं करते। I saw a child's voice, so I thought that. अच्छा, तो एक और चीज़, आपके इत्तेहादी नहीं मान रहे थे एक साल पहले, आपके इत्तेहादी नहीं मान रहे थे पार्लियामेंट के अंदर जो इत्तेहादी थे, PDM टूटा इसी बुनियाद पर कि तहरीक अदम एतमाद आनी है या इस्तीफे आने हैं। उनको कैसे आपने मनाया या हालात ने मनाया उनको? एक मिनट, अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त सिर्फ इतना कहना अच्छा है और ज़रूरी है कि जो ताकत इस मौक़िफ़ को मिला है, सारे अपोजिशन का एक होना, वो आपके सामने। और इस अदम एतमाद का जो हथियार है उसमें सिर्फ तब दम था जब पूरा अपोजिशन ऑन बोर्ड आए हैं। जब आप अपोजिशन ऑन बोर्ड है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मेहनत, हमारा ये कोशिश कामयाब होगा। अभी से ये सबसे ताकतवर हथियार है हमारे पास, हुकूमत को प्रेशर में डालना, हुकूमत से कंसेशंस लेना और अपना मकसद में कामयाब होना। कितने लोग तोड़े आपने? वो तो कह रहे हैं हमने भी तोड़े, वो हमारे 10 तोड़ते हैं तो हम 15 तोड़ते हैं। इमरान, ये हुकूमत जो भी कहें, अपोजिशन का वर्किंग बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा तादाद के लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी और फिर JUI से राब्ते किए हैं और जो इत्तेहादी हैं उनसे भी बातें हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा वोट्स हमें सेलेक्टेड के ख़िलाफ़ का बंदोबस्त कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म का चैप्टर बंद हो गया या अभी है? उनको अभी आप साथ रखना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो लग रहा है कि जो मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि दावत पर बुलाया डिनर पर शहबाज शरीफ साहब ने, वो नहीं गए। वहाँ से तो लग रहा है कि उन्होंने क्लोज़ कर दिया। आपके हिसाब किताब में है अभी वो? मुझे इस दावत के बारे में नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब किसी दावत की बुनियाद पे या नून लीग किसी दावत के बुनियाद पे ये रिस्क लेना चाहेंगे कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारा नंबर्स कम हो। और मेरा पूरा उम्मीद है कि पूरा अपोजिशन अपना पूरा कोशिश कर रहा होगा कि ना सिर्फ हुकूमत के अपने मेंबर्स मगर ख़ास तौर पे हुकूमत के इत्तेहादी को इंगेज करना, कोशिश करना कि वो भी हमारे साथ हैं। गिलानी साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट में भी आप रिज़ल्ट आपके अगेंस्ट आ गया था, किया गया जो सेनेट का इलेक्शन था चेयरमैन वाला। जो एम्पायर का इशू होता है सबसे बड़ा, वो आपके ख्याल में न्यूट्रल हो चुका हुआ है? उसके बारे में, क्योंकि फ़ोन कॉल की बात चल रही थी, जहाँ तक गिलानी साहब का इलेक्शन है, गिलानी साहब सेनेटर बना और हम उस पर कामयाब हुआ और वो वोट PM साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है, उसी जगह से होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। तो हमने तो ये करके दिखाया है कि जब हुकूमत के पास सारा का सारा ताकत और सपोर्ट भी मौजूद हो
آپ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب ہمارا کوشش ہے کہ ہم اس جمہوری ہتھیار کو اپنا کے اس حکومت کو ختم کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز امپارشل رہیں, غیر جانبدار رہیں. یہ تو ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد ہے. آئیڈیل سچویشن ہے نا, کیا ہے سوال تو یہ ہے کیا ہے. اس سوال کا جواب ہمیں نظر آئے گا جب عدم اعتماد پیش ہوگا, اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کون نیوٹرل ہے یا نہیں. اچھا, آپ تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد الیکشن اصلاحات کے لیے کتنا عرصہ چاہتے ہیں, یا الیکشن فوراً جو مسلم لیگ کہہ رہی ہے؟ ہم سب کا موقف یہ ہے کہ ہمیں جلدی صاف و شفاف الیکشنز کروانا چاہیے, اور جو بھی یہ حکومت انٹرم بنے گا اس کا ایک مینڈیٹ ہوگا الیکٹورل ریفارمز. سو وہ کر کے ہم فوراً الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیں گے. پی ایم شہباز شریف صاحب ہوں گے اس انٹرم پیریڈ کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی ایفرٹ کا ذمہ داری اپنانے کے لیے مسلم لیگ کا اکثریت ہے اپوزیشن کے نمبرز میں, اور ان کا حق ہے اپنا امیدوار کھڑا کرنا. سنا ہے کہ آپ کو بھی کہا گیا کہ انٹرم آپ بن جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں, ہم اپنے ذات کے لیے نہیں جدوجہد کر رہے ہیں, ہم ایک بڑا قومی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا حق ہے ان کو آگے آنا چاہیے. اگر یہ آپ کا لانگ مارچ اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد بڑا اگر تو ہے کامیابی کا اور ناکامی کا, تو یہ اگر آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اگلا حملہ آپ کون سا کریں گے؟ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا, میں پھر سے عوام کے پاس جاؤں گا, موبلائز کرنا اور بار بار اس کے خلاف یہ حملہ کرتا رہوں گا. امید ہے کہ ہم جیتیں گے, زیادہ چانسز ہے کہ ہم جیتیں گے. اگر ہم اتحادیوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ چانسز ہے کہ ہم جیتیں گے. لیکن نہ جیتے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور عوام کو اس مشکل میں مزید دکھیلیں. ہمیں بار بار اس پہ حملہ کرنا پڑے گا, ہمیں اس کے پیچھے کرنا پڑے گا, اور عوام کو یہ ریلیف دلوانے کی کوشش کرنا پڑے گا. ہر جنگ سے پہلے آپ کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جیتیں گے یا آپ ہاریں گے. آپ ہر چیز کو اپنا زندگی تک کو سٹیک پہ رکھ کے وہ لڑائی لڑتے, پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کا محنت سے. اچھا, ندیم افضل چند صاحب تو آگے واپس, سنا ہے کہ آپ کی جیب میں ایک بڑی فہرست ہے الیکٹیبلز کی پنجاب سے جو پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, اور کیا آپ بھی الیکٹیبلز کی سیاست کریں گے؟ ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آیا ہے. بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے, بلکہ میرا پیغام ہے ہر وہ شخص سے جو کسی بھی وقت میں اپنے گھر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم رکھتا تھا, جو قائد عوام کے دور میں یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نعرے بھٹو یا جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے کہ آئے اس جماعت کے ساتھ دیں, یہ آپ کی جماعت ہے, یہ میرا جماعت ہے, اس ملک کے عوام کی جماعت ہے, ہم مل کے قائد عوام اور بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, سارے جماعتوں سے سارے ممبرز رابطے میں ہیں, اور ہم ہر پارٹی اپنا اپنا کوشش کر رہے ہیں. گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہم ڈرائیونگ سیٹ میں تھے, ہمارا امیدوار تھا, ہمارا زیادہ رابطے تھے زیادہ لوگوں کے ساتھ. اس وقت تو عدم اعتماد کی بات ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوگا, وہ وزیر بھی نامزد کریں گے, تو ان سے بھی بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ہم سے بھی, JUI سے بھی, مختلف جماعتوں سے بھی, ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا بہت تلخ ماضی ہے, کتنا اعتماد ہے کہ جب دوبارہ وہ اگر حکومت میں آتے ہیں, چاہے انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے یا پھر اگلے انتخابات کے بعد, کیونکہ ابھی تک تو ان کا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کا زور زیادہ ہے, تو مسلم لیگ نون پر کتنا اعتماد ہے کہ آگے جا کر دوبارہ وہ ماضی والے کام نہیں کریں گے, مقدمات کے حوالے سے یا پھر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے جو ان پر خدشات ہیں؟ جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے اور الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے, ہم صرف ایک لمیٹڈ مینڈیٹ الیکٹورل ریفارمز کے لیے دے رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی وہ بھی میرا 50 سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سارے اپوزیشن کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس حکومت کو قائم رکھنا, اور ہم سب مل کے یہ الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے. تو ایسا کوئی ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو مسلم لیگ میں ذمہ دار لوگ ہیں
وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے اور ہم بھی پورا نیک نیتی کے ساتھ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں. میں مستقبل کی بات نہیں کر سکتا ہوں مگر جو انٹرم پیریڈ ہے اس پہ اگر ہم یہ صاف و شفاف الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے کسی حکومت کے خلاف تو پھر کچھ ایکسٹینشنز کے معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا دوسری ایکسٹینشن کے معاملہ کی وجہ سے خان صاحب نے کہا میں نے نوٹیفیکیشن بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ جو خبریں آئیں انہوں نے بتا دیا اپنے دوستوں کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کی وجہ سے آرگینک بہت ہی غیر ذمہ دار حرکت ہے وزیر اعظم صاحب کا اس قسم کے خبریں لیک کرنا, نہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کا سیاسی ایکٹیویٹیز کو بلا وجہ متنازع بنائیں اور ساتھ ساتھ وہ ادارے کو بھی متنازع بنا رہے ہیں اس قسم کا غلط خبریں لیک کرنا. جہاں تک ہمارا مارچ ہے, ہمارا سیاسی ایفرٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کنسسٹنٹ ریکارڈ ہے. ہمارا موقف 3 سال سے یہی رہا ہے کہ یہی اسٹریٹجی اپنانا چاہیے, احتجاج, لانگ مارچ, پھر عدم اعتماد, اور ہم اسی اسٹریٹجی پہ فوکسڈ ہے, ہم کسی اور گیم میں فوکس نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے ان کے لانگ مارچ کا لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اس ٹکڑے میں ہوتے ہیں پاکستان کے. تو اب دیکھتے ہیں آگے جی ٹی روڈ پر بلاول بھٹو زرداری کو کیا رسپانس ملتا ہے اور اسلام آباد جا کر ان کو کیا کامیابی ملتی ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.